نے گھر چھوڑا، ماں باپ چھوڑے، وطن چھوڑا، علاقہ چھوڑا، سردی برداشت کی، روکھی سوکھی کھانا برداشت کیا، تو پھر بھی اتنا برداشت نہ کیا کہ اپنی یہاں آ کر کے صرف عیاشی، اپنی سہولت، یہاں اپنا بستر چھوڑ کے جلدی جلدی کلاس میں، وہ بھی وقت مقررہ سے پہلے جو وقت مقرر ہے. لیکن نہیں، ایسا نہیں ہے. میں نے پہلے بتایا تھا، میں جب پڑھ رہا تھا تو میرے والد صاحب حج سے آئے، میں ان کو ملنے کے لیے نہیں گیا پڑھائی کی وجہ سے. اب آج تو تمہارا اگر 10 مہینے پہلے حج بھی نہ ہو، صرف عمرہ ہو، تو پہلے بھاگ کے جاتے ہیں. اور میرے والد صاحب حج کر کے آ رہے تھے، بڑا حج کر کے آ رہے تھے، اور اس وقت تو حاجی بہت کم ہوا کر، آج کل کی طرح نہیں ہے کہ ہر گلی میں، ہر محلے میں روزانہ عمرے والا کوئی آ رہا ہے، حج والا کوئی آ رہا ہے. میرے سکے بھائی کی شادی ہوئی، میری بہن کی شادی ہوئی، میں شادی پہ نہیں گیا. میری بہن بھائی کی، رشتہ داروں کی نہیں کہہ رہا ہوں، سب کی بہن، سکے بھائی کی شادی پر میں نہیں گیا. کیوں؟ میں پڑھ رہا تھا پڑھائی کی وجہ سے. اب یہ باتیں ہم تمہیں کہتے ہیں کہ پاگل ہو کے نہیں کہتے. اس کا یہ مطلب ہی نہیں ہمارے پاس کرایہ نہیں تھا، تمہارے پاس زیادہ پیسے ہیں. اس کا یہ مطلب ہی نہیں کہ ہم بہت ڈھیلے تھے، ہمیں پڑھنے کی ضرورت تھی، اور تم بہت تکڑے ہو، مضبوط ہو، تمہیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ تمہیں شوق دلانے کے لیے صرف یہ باتیں سناتا ہوں، سمجھے؟ قاری صاحب رات یہ بھی بتایا، مولانا صاحب سن رہے تھے کہ بچہ میرا پڑھتا تھا مدرسے سے، جمعرات کو جب گھر آتا تو ہر جمعرات کو کوئی نہ کوئی نئی کتاب لے کے آتا کہ اس کو میں نے مطابق نصاب کے علاوہ ہوتی، سب کو کتاب کے علاوہ ہوتی، اور وہ کتاب ختم کیے بغیر واپس نہیں، ختم کر کے جمعرات میں ختم کر کے جاتا. ویسے کوئی چھوٹا رسالہ ہوتا. اتنا شوق تو تھا. اور تم میں سے کوئی ایک بتا سکتا ہے کہ میں بغیر استاذ کے کہے، بغیر امی ابو کے کہے، خود بخود شوق سے، ذوق سے؟ اور یہ واقعہ اس نے بچے کا سنایا اس وقت کا جب وہ حفظ پڑھ رہا تھا. بچہ ہی ساتھ بیٹھا تھا، حفظ پڑھ رہا تھا، کتابوں کی بات بھی نہیں تھی. جب بچہ اب حفظ پڑھ رہا تھا، اس وقت بھی جمعرات کی چھٹی کو گھر آتا تو کوئی نہ کوئی کتاب ساتھ لے آتا، چھوٹی مطالعے کی اردو کی، اور اس جمعرات جمعہ ادھر گھر گزارتا، اس کی کتاب کو پڑھتا رہتا تھا. اب ادھر دیکھ لو، یہ جو سارے بیٹھے ہیں، کوئی ایک بھی عقل مند نہیں ہے. تم علیہ منکم رجل رشید، تم میں سے کوئی ایک بھی سمجھدار نہیں ہے. یار کتنی شکوے کی بات ہے. کسی اور کا شکوہ نہیں، ہمارا اپنا شکوہ ہے. لیکن دیکھنا تو یہ ہے، ماشاء اللہ، حضرت صاحب، حضرت صاحب، حضرت صاحب. ویسے جس کو دیکھو تم میں سے سارے سمجھدار ہو، کوئی تمہیں سے نہ دیوانہ ہے، نہ دیوانہ ہے، نہ پاگل ہے، نہ کم عقل ہے. تم سارے ٹھیک ہو. لیکن ادھر تمہارا دماغ کیوں نہیں چلتا؟ پتہ نہیں تمہاری سوچ یہ کیوں نہیں بنتی. اس دن ہم ایوبیہ میں گئے، ایوبیہ مسجد ہے نا قاری ہاشم سے والی، تو وہاں حفظ کا مدرسہ ہے، کتابوں کا بھی وہ شروع کر رہے ہیں، 5-4 طالب علم شاید کوئی بالکل بدائی. تو وہاں انہوں نے حفظ کے بچوں کے لیے چھوٹی چھوٹی چیز حفظ پڑھ رہے ہیں، قرآنی معلومات پر ان بچوں کو پیش کیا. ان سے کوئی سوال کرو، قرآن میں زبریں کتنی ہیں، قرآن میں کل زیریں کتنی ہیں، قرآن میں کل شدیں کتنی ہیں، کل مدیں کتنی ہیں، صورتیں کتنی ہیں، رکوع کتنے ہیں، آیتیں کتنی ہیں، اس طریقے سے اور کتنے 200 سے زائد نے سوالات بتائے کہ یہ سوالات کی لسٹ ہے، ہمارے بچوں کو ازبر یاد ہے. 200 سے زیادہ سوالات، اور صرف 1-2 کو نہیں، جتنے حفظ پڑھتے ہیں استاد سب کو روزانہ تھوڑا تھوڑا یاد کراتا رہتا ہے. تو وہ بچے اچھے خاصے ٹرینڈ ہو گئے. اب یہ کام کرنے کے ہیں، یہ کام کرنے کے ہیں. ادھر اس دن گیا کہ بنا اللہ اکبر مسجد میں، ایوب کالونی میں، قاری رفیق صاحب والی مسجد، یہاں وہ میرے شاگرد ہیں مولانا اویس فاروقی صاحب. تو انہوں نے ہی سٹے سیکٹری وہ تھے، انہوں نے بتایا، اور بچوں کو بھی وہاں پیش وہاں بھی کیا. انہوں نے اور موضوع پر مثلا سیرت کے بارے میں بہترین معلومات، حفظ کے بچے ہیں، اور ختم نبوت کے بارے میں بہترین معلومات سارے بچوں کو. اور یہ ہوتا کب ہے؟ جب تھوڑی سی بچے کے اندر طلب دیکھی جاتی ہے. بھوک لگی ہو نا تمہیں تو پھر کھانا دیا جاتا ہے، پیاس لگی ہو پھر پانی مل جاتا ہے. اگر ایک بندے کو بھوک ہی نہ ہو، ایک بندے کو پیاس ہی نہ ہو، تو پھر بھوک نہ ہونا تو اچھے سے اچھا کھانا بھی اچھا نہیں لگتا. اور اگر بھوک ہو، روکھی سوکھی بڑی اچھی مزیدار لگتی ہے. اصل یہ ہے کہ ہم اپنے اندر دین کی بھوک پیدا کریں، دین کی پیاس پیدا کریں. سال گزرا ہمارا، اب ہر بچے کا فرض بنتا ہے، ایک پاگل تم میں سے کوئی نہیں ہے، یہ بچہ ہے کہ مجھے پورا سال یہاں مدرسے میں ہو گیا،
میں نے اس سال میں کیا کھویا کیا پایا، کون سی میں نے اچھی باتیں سیکھی ہیں، کون سی اچھی عادتیں سیکھی ہیں۔ میں نماز پہلے بھی پڑھتا تھا، اب سال گزر گئے یہاں نماز پڑھتے پڑھتے، آیا میری نماز میں کوئی بہتری آئی ہے؟ یہ سوال ہے نا اپنے آپ سے، ہر بچہ اپنے آپ سے سوال کرے میرے سمیت کہ میں پورا سال یہ نماز پڑھتا رہا ہوں، تو اس پورے سال کے اندر نماز پڑھنے میں میرے لیے کیا بہتری آئی؟ مثلا پہلے مجھ سے نماز میں سستی ہو جاتی تھی، اب سستی نہیں ہوتی۔ پہلے نماز تھکان کی وجہ سے چھوٹ جاتی تھی، اب نہیں چھوٹتی۔ پہلے نماز استاذ نہ دیکھتا، نہ اٹھاتا، ادھر ادھر میں چوری کر لیتا، اب نہیں کرتا۔ پہلے میں نماز کے اندر باتیں کرتا، خس کرتا، اب نہیں کرتا۔ یہ میں کئی دنوں سے سوچتا ہوں، یہ پہلی صف پر ہم کھڑے ہوتے ہیں نا یہاں، یہ جو پلر کے ساتھ یہاں بچے کھڑے ہوتے ہیں، یہ تو کوئی پتہ نہیں اللہ کے فرشتے ہیں، روزانہ کوئی ایک ہی کھڑے ہوتے ہیں یا پتہ نہیں جگہ ہی ایسی ہے۔ جب تک امام رکوع نہیں کر لیتا ان کی خس باتیں ختم نہیں ہوتی ہیں۔ اور حضرت صاحب جہاں کھڑے ہوتے ہیں یہ انگلیوں کو چٹخارا نکالنے کے ماہر ہیں، ٹک 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 ٹک۔ یہ پتہ ہے مسجد میں منع ہے، اس کی حدیث پاک میں منع آیا، نماز کی حالت میں نہیں، ویسے ہی بندہ مسجد میں بیٹھ کے یوں کرے، یہ منع آیا، چٹکارا نکالتے ہیں نا انگلیوں کے، یہ مسجد میں منع آیا ہے۔ اور نماز کی حالت میں اب آگے نماز کھڑی ہے، امام باقاعدہ قرات کر رہا ہوتا ہے اور حضرت سے پیچھے اس کے کان میں وہ اس کے کان میں، یہاں پیچھے کھڑے ہوئے ماشاءاللہ فرشتے۔ تمہیں پتہ نہیں ہے کئی دفعہ تمہیں اس بات پر روکا گیا، کئی دفعہ اس بات پر ٹوکا گیا، لیکن اثر نہیں ہوتا۔ تو پورے سال کا ہمیں اپنا حساب کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے بھائی؟ سال جو ہمارا گزرا ہے، تو ہم سال پہلے جب آئے تھے تو اس وقت میری علمی کیفیت کیا تھی؟ پورے سال میں میں نے اپنے علم میں کتنا اضافہ کیا؟ اس وقت میری عادات کے لحاظ سے، اخلاق کے لحاظ سے، بول چال کے لحاظ سے، رہن سہن کے لحاظ سے، دوسرے ساتھیوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کے لحاظ سے میرے اندر جو کمزوریاں تھیں، جو خامیاں تھیں، آیا وہ ختم ہوئی نہیں ہوئی، یا ان میں کچھ کمی آئی کہ نہیں آئی، یا جیسے پہلا تھا آج بھی ویسا کھڑا ہوں، جیسے سال سے پہلے تھا کہ پورا سال گزار کے پھر بھی ویسے کا ویسا کھڑا ہوں، نماز کے اندر بھی ویسے ڈنڈی مارتا ہوں، باتوں کے اندر ہی ویسے ہے، چغلی ویسے لگا لیتا ہوں، کسی کو گالیاں دینی ہوں تو ویسے دے لیتا ہوں، کسی سے لڑائی کرنی ہو تو ویسے کر لیتا ہوں۔ تو اگر یہ ساری چیزیں اللہ نہ کرے ہماری ویسے کھڑی ہوں، تو پھر بتائیے ہمارے یہاں سال پورا پڑھنے کا اور پڑھانے کا مقصد کیا ہو، فائدہ کیا ملا ہمیں؟ یہ سوال ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ یا کوئی اور آ کے ہم سے کرے اور وہ دیکھے حضرت صاحب میں سال سے پہلے بھی تمہیں دیکھتا تھا، آج بھی تمہیں دیکھ رہا ہوں، کوئی فرق تمہارے اندر کچھ نہیں آیا، تف ہے تمہارے اوپر۔ کوئی آ کے مجھے کہے، کوئی اس کو کہے، کوئی اس کو کہے، کوئی اس کو کہے، یہ اچھی بات ہے۔ دوسرے آ کر کے ہمیں کہیں کہ جناب سال پہلے بھی عبداللہ صاحب آپ ایسے ہی تھے اور سال کے بعد بھی آپ میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، آپ نے کچھ سیکھا سوکھا کچھ بھی نہیں ہے، جیسے پہلے تھے ویسے جانور کھڑے ہیں، تو بتائیے پھر اس کا کیا جواب ہوگا ہمارے پاس؟ کتنا بری بات ہو، بری ہے کہ نہیں ہے؟ یہ بات ہمارے لیے قابل غور ہے کہ نہیں حضرت صاحب؟ یا بس یہ کہو گے ہم نے پورا سال روٹی نہیں کھائی، پورا سال دال نہیں کھائی، پورا سال کپڑے نہیں پہنے، پورا سال بستر میں نہیں سوئے، یہ تھوڑی بات ہے؟ بھائی یہی کارکردگی ہے نا ہماری۔ الیکشن ہو رہے ہیں نا، تو الیکشنوں سے لوگ کارکردگی پوچھتے نہیں پوچھتے؟ تم جو آگے ہو ووٹ لینے کے لیے، بتاؤ پہلے کیا کیا ہے تم نے؟ پوچھتے ہیں نا، تم سے کوئی پوچھے پھر کیا کرو گے؟ ہماری کارکردگی کیا ہے؟ میرے سے کوئی پوچھے میری کیا کارکردگی، میں کیا کہوں گا؟ چلو بکریاں چرانے والا یہ تو کہے گا کہ 2-4 بکریاں چراتا رہا ہوں، 2-4 گائے چراتا رہا ہوں، بھینس چراتا رہا ہوں، اونٹ چراتا رہا ہوں، کھیت یہاں میں نے کاشت کی، گندم کاشت کی، کپاس کاشت کی، کھیت کھیتی والا کہے گا، دکاندار کہے گا میں نے اتنی چیزیں بیچی، اتنے خریدے ہیں، ہم کیا کہیں گے؟ سمجھ آ رہی میری بات کی؟ یہ پورا سال جو ہمارا گزرا ہے اس کا ایک میسج ہے، اس کا ایک پیغام ہے، اس کی ایک بات ہے، وہ ہم سے بول رہا ہے، وہ ہم سے سوال کر رہا ہے، وہ ہم سے پوچھ رہا ہے، تو ہمیں اس کا جواب ڈھونڈنا ہے۔ حاسبو قبل ان تحاسبو، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، حاسبو قبل ان تحاسبو، کہ اپنا محاسبہ خود کر لو اس سے پہلے کہ اللہ کی طرف سے فرشتے تمہارا محاسبہ کریں۔ فرشتوں نے حساب لینا کہ نہیں لینا؟ تو اس سے پہلے کون حساب کر لے اپنا؟
پتہ ہو نا دکاندار کو جب اکاؤنٹنٹ والوں نے آنا ہے میرے پاس آ کر انہوں نے حساب لینا ہے تو بندہ پہلے حساب ٹھیک کر کے رکھ نہیں ہوتا. فلاں تاریخ کو آنا ہے انہیں سال کا مہینے کا 6 مہینوں کا دنوں کا حساب پوچھنا ہے. ہوتے نا اکاؤنٹنٹ والے اپنا ملوں والے فیکٹریوں والے جن کے پاس مالک نا کے حساب تو پہلے حساب تیار کر نہیں رکھتے. تو ہم نے کیا تیار کر کے رکھا ہے؟ نصیر صاحب کے کیا ہے یہ کیا نسیم صاحب کیا تیار کر رکھا ہے؟ نسیم صاحب کہے گا ادھر میری وہ والی جگہ دیکھو کاری سے بھی لکڑیوں کے نشان ہوں گے, ادھر والی جگہ دیکھو نشان ہوں گے, اوپر والی جگہ دیکھو نشان ہوں گے, نیچے والی جگہ دیکھو نشان ہوں گے. تو یہ میری کارکردگی ہے. آج بھی پڑھی نہیں پڑھی؟ آج بھی صبح صبح پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ ماشاء اللہ. اتنی سردیوں میں یقین کریں کل میں ادھر حویلی میں گیا تو وہ کنڈا کھٹکانا تو میں نے دروازے پر یوں مار دیا وہ بڑی اتنی درد. تو جن کو ماشاء اللہ کاری سے لگاتے ہیں ان کے ساتھ کیا سردیوں میں بڑا سخت لگتی ہے. یوں بھی دستک دو نا لوہے کے دروازے پہ لکڑی کے دروازے ہاتھ دکھتا ہے حضرت سے. لیکن آپ کی سیر سپاٹا ہو جاتا ہے, پہاڑی علاقہ کا نرم ہو جاتا ہے, گرم ہو جاتا ہے نا, کچھ بھی نہیں ہوتا. اس لیے پھر غلطی پتہ بھی یہ مار پڑے گی پھر بھی پرواہ نہیں کرتا. کیسے جانور ہو یار تو کتنا مار پڑتی ہے. روزانہ کوئی کہ ماشاء اللہ انعام مل جاتا ہے تو ایک آدھ دن لاگا ہو جائے تو بڑی مشکل سے, نہیں تو نسیم تو روزانہ لیتا ہے ماشاء اللہ. جب چھٹی کرے گا تو وہاں تجھے کوئی نہیں مارے گا, پھر کیا یاد کرے گا تو کہے گا اوے بندہ ہی کوئی نہیں ملا یار, اتنے دنوں سے مار ہی نہیں پڑی. پھر روئے گا بیچارہ, کہے گا بلاؤ کسی کاری سے کوئی ادھر آ کے مجھے مارے. ایسے نا تو اس کو مار دینا تو ادھر جب گھر میں چلے جاؤ تو بیچارہ روئے گا, کہے گا مجھے مارنے والا کوئی نہیں. سمجھ جا رہی نہیں؟ اور میں نے کل پرسوں کہا تھا اب جو قرآن مجید والے بچے ہیں نا جو رات کو ادھر ہوتے ہیں تو عشاء کے بعد ان کی سکول کی تعلیم ہوگی. جیسے پہلے پڑھاتے تھے نا استاد, اب سکول کی تعلیم ہوگی قرآن مجید والے ساروں کی, کتابوں والوں کی نہیں, قرآن مجید والوں کی. کتابوں والوں کے لیے میں نے یہی ترمیم جو بتائی ہے یہ یاد رکھنی ہے. لیکن دیکھنا ہے میں تمہیں دیکھنے کی ضرورت تو نہیں ہے. جس کا جو جام سائی ہوں دند کیا دیکھنا ہے. پتے رشید فلاں دن پیدا ہوا تھا, اب باپ پوچھے ماں سے کتنی عمر کا ہو گیا ماشاء اللہ ساڈا شہزادہ. ماں پوچھے باپ پتہ تو فلاں دن پیدا ہوا پتہ ہے نا, پھر پوچھنے کی کیا ضرورت ہے. جہاں جام صحیح ہوں دند دیکھنے کی ضرورت کوئی نہیں. بھاویں آب زم وچ سٹو تو بھاویں گٹر دے بھی سٹو, اساں ایویں ہیں, تہاڈی مرضی ہے. آب زم دے وچ گلاب دے ارک نال غسل لیو تو بھاویں ماشاءاللہ سیم کھال ایک ٹوبی کے لیے بلا کٹ دیں. اساں ہیں ایویں, سارے کوئی تبدیلی نہیں آونی. یہ او ماشاءاللہ قوم ہے. اللہ تعالیٰ سارے حال تے رحم کرے. میں نے کئی دفعہ امتحان کی اہمیت بتائی, بڑی زور سے بتائی, دل کے درد سے بتائی. خدا کے لیے اس کو سمجھو, خدا کے لیے اس کو سمجھو, سمجھے. اللہ پاک طلب کو دیکھتے ہیں, یقیناً دیکھتے ہیں. ایک بچہ محنت کرتا ہے بھلے وہ پرچہ کسی اور جگہ سے آ جائے, لیکن اس نے دل سے جان ماری ہوتی ہے تو اللہ اس کے لیے کوئی نہ کوئی سبیل پیدا کر ہی دیتے ہیں. پکی بات ہے. ایک ضابطہ پکا یاد کر لو کہ اللہ کسی کی محنت ضائع نہیں کرتا. بس اس نیت سے محنت ضرور کرتے رہو. تو ٹھیک ہے نا. اور سردیاں ہیں, اپنے آپ کو سردی سے کیا کرنا ہے؟ سردی سے لڑنا ہے کہ سردی سے بچنا ہے؟ سردی سے لڑنا ہے کہ بچنا ہے؟ بچنا ہے. تو اگر تم چائے زیادہ پیے گا پھر پیشاب زیادہ آئے گا, پھر سردی سے بچے گا لڑے گا, پھر تو کام خراب ہو جائے گا. پھر بار بار پیشاب کرے گا, بار بار وضو کرے گا, بار بار پھر پانی لگے گا. تو اس سے بہتر کیا ہے, ذرا بچو. کیا کرو؟ سردی سے اپنے آپ کو بچاؤ. یہ جسم کا حق ہے. یہ 2-4 دن سردیوں کے ہیں, ابھی 3-4 دن تو کم از کم بتا رہے ہیں. ابھی آج دکھا رہے ہیں, ہماری زندگی میں تو پہلی دفعہ ہے ڈیرہ غازی خان کے ایئرپورٹ پر ساری برف ہے, برف باری ہوئی ہے, جہاز بند ہو گئے مکمل. تو ڈیرہ غازی خان میں برف باری میرے خیال میں ہمیں نہیں, ہمارے والد صاحب کی زندگی بھی نہیں ہوگی. 100 سال کم از کم بتا رہے ہیں کہ 100 سال تک اس برف باری نہیں ہوئی. اب وہی لہر جو ادھر سے آ رہی ہے نا, کہ اس کو کہتے ہیں مغربی ہوائیں, تو یہ مغرب سے ہوائیں یہ مشرق کی طرف آ رہی ہیں. بارش کی لہر بھی ادھر ہی سے آ رہی ہے. آج کل یعنی رات صبح
سردی اس علاقے میں ہمارے یہاں فیصل آباد سے زیادہ ہے، جو وہاں برف باری ہو رہی ہے. تو یہ کل یہاں آ جائے گی، پرسوں یہاں آ جائے گی، 24-25 کا پہلے سے بتا رہے ہیں موسمیات والے. تو سارے بچے اپنے آپ کو خود کیا کرو، بچاؤ، سردی سے بچاؤ. کیسے بچو گے؟ زیادہ وقت کمرے میں گزارو، بسترے میں گزارو، ٹھیک ہے نا. اور پڑھائی کے وقت میں کوشش کرو کہ وضو کی ضرورت کم سے کم آئے. ویسے وضو کے الحمدللہ ہمارا پانی گرم ہوتا ہے، لیکن پینے کا پانی ہمارا بہت ٹھنڈا ہے. اس کا کوئی حل نہیں نکلتا، شاہ سے ہمت نہیں کرتے کوئی، اس کے لیے گرم پانی ہوتا ہے. پینے کا پانی بہت ٹھنڈا ہے. وضو کا پانی الحمدللہ ہمارا ٹھیک ہوتا ہے، ایسے نا تازہ ہوتا ہے. اللہ پاک آسانی فرمائے. السلام علیکم.